بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ بننے سے جو ایکسپورٹ تھی سیالکوٹ کی وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ 1 بلین سے کم ایکسپورٹ تھیں جب جو ایئرپورٹ بنا ہے، اور آج ماشاءاللہ 2.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہیں، جو کہ یہ شو کرتی ہیں کہ سیالکوٹ نے ایک بڑا وائٹل رول ادا کیا ہے، نہ صرف کارگو اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بلکہ پورا ریجن جو سیالکوٹ، گوجرانوالا، گجرات، آزاد کشمیر، جیلم تک کے لوگ اس ایئرپورٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تقریباً 23 ملین لوگ جو ہیں وہ اس ایئرپورٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سیالکوٹ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بننے کے بعد یہ اور بھی زیادہ کینوس جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور کیچمنٹ ایریا فار سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ول بی انکریزڈ، اور آنے والے وقت میں اس سال کے لیے منظور ہو گیا کہ سیالکوٹ سے کھاریاں تک کی موٹر وے بھی بنے گی، اور اس سے مزید کنیکٹیویٹی ہو جائے گی، اور اس سے مزید اس ایئرپورٹ کو جو لوگ ہیں وہ میکسیمم استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ بتاؤں کہ یہ صرف بزنس کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس پورے ریجن میں لوگوں کو پوری دنیا میں سفر کرنے کے لیے ہم بہترین سہولیات جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور یہ بڑا سمارٹ ایئرپورٹ ہم نے بنایا ہے۔ دس از اے یونیک ایئرپورٹ ان دی ورلڈ ہسٹری وچ از بلٹ بائی دا پرائیویٹ ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر۔ صرف ریگولیٹری اتھارٹی گورنمنٹ ہے، باقی اس کے جو پروفٹس اینڈ لاس ہیں وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ بیئر کرتے ہیں، اور اس کی مینجمنٹ بھی ہم خود چلاتے ہیں۔ ہمارے 365 ڈائریکٹرز ہیں اور 786 شیئر ہولڈرز ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس لیے شامل کیا گیا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم بینکوں سے قرض لے کے اس پروجیکٹ کو نہ کریں، بلکہ اپنی ایکویٹی جو کہ ہماری 80% ایکویٹی تھی اس میں، اس کو ہم نے رکھا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو پروفٹیبلٹی ہے وہ 3 سالوں کے اندر ہی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے جو ہے وہ بریک ایون بڑی جلدی اپنا مکمل کر لیا تھا۔ اب جو کووڈ کے حالات میں آ کے ہمیں جو پوری دنیا میں ہر ایئرپورٹ کو، پوری ٹریول انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا کی جو $3 ٹریلین ڈالرز کی ٹریول انڈسٹری تھی، اس کو جو نقصان ہوا ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو سمارٹ مینجمنٹ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے، اور ہم نیگیٹو نہیں گئے، پازیٹیو ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایئرپورٹ ہو جو کو پازیٹیو ہو ان حالات میں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا شروع سے، اور سب سے زیادہ جنم شرف کی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، اور اگر اس وقت ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہ ہوتی اور یہ زمین ایکوائر نہ ہوتی تو آج بھی یہ ایئرپورٹ نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اس میں تقریباً 25 کے قریب لوگ ہائی کورٹس میں گئے ہوئے تھے، اور وہ کبھی بھی یہ زمین ایکوائر نہیں ہونی تھی، لیکن لوکل گورنمنٹ کی جو ایک لوکل گورنمنٹ بننے سے جو لوگوں تک ڈائریکٹ رسائی تھی، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ اپنی کامیابی کی منزل کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکے، اور یہ ایئرپورٹ بڑا ٹائملی بن گیا، اور آج یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے جو یہاں جو بات آپ نے کی کہ گورنمنٹ کی کیا ہیلپ ہے، تو گورنمنٹ نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کی ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سیالکوٹ کی افادیت کو یہ سمجھیں کہ یہ صرف سیالکوٹ کا ایئرپورٹ نہیں ہے، یہ پورے ریجن کا ایئرپورٹ ہے، جس میں نے بتایا 23 سے 25 ملین لوگوں کو یہ فیسلٹی یہاں سے مل رہی ہے۔ آزاد کشمیر سے سارے لوگ آ رہے ہیں۔ شہباز پور برج جو ہے وہ 20 سال پہلے جب ہماری لوکل گورنمنٹ تھی، ضلع ناظم، تو ہم نے ریکویسٹ کی، وہ آج چل چکا ہے، اور اس کی وجہ سے گجرات کھاریوں کے لوگ بڑے تھوڑے ٹائم میں، ان کو 15-16 کلومیٹر پڑتا ہے، سیالکوٹ سے ہمیں 18 کلومیٹر پڑتا ہے یہ ایئرپورٹ، تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ایئرپورٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو سہولیات جو ہیں سفر کی ملی ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تقریباً $22 بلین فارن ایکسچینج جو ہے وہ ایکسپیٹریٹس جو بیچارے لیبر اور باہر لوگ کام کر رہے ہیں ان کی محنت سے پاکستان میں آ رہا ہے۔ یہ ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے اندر اور عمران خان کے گورنمنٹ کے اندر، یہ ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جو باہر پاکستانی کام کرتے ہیں
انہوں نے پیسہ بھیجا اور ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پلس ڈیفیسٹ جو تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ جو ہے تقریباً پلس میں چلا گیا 800 ملین سے 1 بلین ڈالر تک وہ پروفٹ میں چلا گیا، جو کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پوری جو لیبر ہے پنجاب کی اس کا 28% اس ریجن سے جو ہمارا گجرانوالہ ڈویژن اور آزاد کشمیر ہے، بلکہ 28 سے لے کے 32-35% جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں لیبر کے لیے کام کاج کرنے کے لیے، وہ یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس ایئرپورٹ نے بہت بڑا ایک رول ادا کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزنس پلان میں رکھا ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے، کیونکہ ہم اپنی مارکیٹنگ خود کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے دنیا کی تمام 17-18 ایئر لائن جو کہ اس ریجن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں ان کو رابطے کیے ہیں۔ کچھ ایئر لائن ہے جس میں ٹرکش ایئر لائن ہے، جس میں ایئر عربیہ ابوظہبی ایک نئی ایئر لائن بنی ہے، جس میں سعودی عربین ایئر لائن ہے، جس میں اور فلائی ناز ہے، جزیرہ ایئر لائن ہے کویت کی۔ انہوں نے حامی بھری ہے کہ ہم یہاں سے فلائٹ دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی یہ سمجھے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے پاکستان کا کہ دنیا میں واحد جو ہے وہ ایئرپورٹ بنا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ جتنا بھی گورنمنٹ سپورٹ کرے گی یہ گورنمنٹ کی جو ایک گورنمنٹ کی جو پلس پوائنٹ ہے اس کے اندر جائے گا، اور جو ایک ویژن ہے گورنمنٹ کی وہ شو کرے گی انٹرنیشنلی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں، اور دنیا میں واحد یہ ایئرپورٹ بنا ہے جو کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر چل رہا ہے۔ چاہیے یہ کہ جتنی بھی ایئر لائنز پاکستان سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اپلائی کریں، ان کو سول ایویشن اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ ان کو اجازت دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ یہ نہ کیا کریں کہ جی یہ اسلام آباد اور اپنے جو نیشنل ایئرپورٹ ہیں ان کو چلائیں، وہ تو مارکیٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو گورنمنٹ کوئی ہمیں پیسہ یہ نہیں دیتی کہ آپ اس ایئرپورٹ کو چلائیں، ہم تو اپنی کمائی کے ذریعے سے اس ایئرپورٹ کو چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ضرور گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ ہمیں جو فلائٹیں ہم اپنی مارکیٹنگ کر کے، جیسے ٹرکش کی میں نے بات کی، جیسے میں نے ایئر عربیہ ابوظہبی کی بات کی، جزیرہ ایئر لائن کی بات کی، ان کو اجازت دیں کہ وہ سیالکوٹ سے کووڈ کے فوراً بعد اپنی فلائٹس کو چلا سکیں، تاکہ اس ریجن کے لوگوں کو اور اس ریجن کے بزنس کو آپ یہ سمجھیں کہ گجرانوالہ گجرات اور سیالکوٹ یہ ہب ہے پنجاب کا۔ جتنی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا جتنی ہم لوکل مینوفیکچرنگ کر کے بینیفٹ اس ملک کو دے رہے ہیں، کوئی اور ریجن نہیں ہے، کوئی اور ڈویژن پنجاب کا نہیں جو اس کا، ہمارا صرف کراچی مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ہم سب سے زیادہ ریونیو بھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور سب سے زیادہ ایکسپورٹس بھی دیتے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں بھرپور اس میں مدد کرے۔ تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے 25 سال کا اپنا بزنس ڈیولپمنٹ پلان بنایا ہے، اور اس میں ہم نے جنرل ٹورزم کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایڈ کی ہیں چیزیں، اس میں ریلیجس ٹورزم بھی ہے، اس میں انڈسٹریل ٹورزم بھی ہے۔ واٹ از ریلیجس ٹورزم؟ ریلیجس ٹورزم مینز کہ جو دنیا میں باہر لوگ رہتے ہیں ان کی جو ریلیجس مقامات ہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ کے قریب وہ وہاں جا سکیں۔ فار ایگزامپل کرتارپور یہاں سے تقریباً 40 منٹس کے موٹر وے بننے سے 40 منٹس پہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو سکھ یاتری جو آتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا، امریکہ اور جو ہے یورپ کے اندر اور جو ہے یو ایس اے کے اندر جو ہے وہ ہیں، باقی بھی بہت سارے ہانگ کانگ، آسٹریلیا میں، تو وہ ڈائریکٹلی سیالکوٹ ایئرپورٹ کو استعمال کر سکتے ہیں کرتارپور جانے کے لیے۔ ہم نے 5 اسٹار ہوٹل جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے 15 جون کو، یہ جو اس مہینے کی 15 جون کو ہم نے 5 اسٹار رمادہ پلازا کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، جس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 2 سال میں وہ تیار ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو 5 اسٹار ہوٹل کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ شہر میں 2-3 ہوٹل ہیں جو 4 اسٹار ہیں یا 3 اسٹار ہیں، تو وہ بھی یوز کیا جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ بدھسٹ جو ہیں ان کی بہت ساری مونومنٹس ہیں جو جن کے اوپر جو بدھ ریلیجن کے لوگ ہیں، جس میں جاپان ہے
کوریا، تھائی لینڈ، یہ سارے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ان کی سیالکوٹ کے ارد گرد بھی ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے وہ ٹیکسلا اور باقی جگہوں کے اوپر بھی فلائٹ لے سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں اگر ٹورزم اتنا بڑھ جائے تو ہم چھوٹے جہازوں کی اسپیشل فلائٹس چلائیں، جیسے کہ ہم پی آئی اے نے مہربانی کی ہے کہ ہمارے کہنے پہ سیالکوٹ سکردو کی فلائٹ جو ہے وہ 3 جولائی سے شروع ہو جائے گی، اور یہ پورے ریجن کے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی سکردو جا سکیں گے۔ آپ کو اگر پتہ ہو کہ گلگت تو جانا آسان تھا پہلے، اور گلگت سے آگے اگر بائی روڈ آپ نے سکردو جانا ہو تو وہ 3-4 گھنٹے کا بڑا ہی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اس پہ جانا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لحاظ سے پی آئی نے سوچا کہ ڈائریکٹ سکردو کی فلائٹ ایک سیالکوٹ سے، اور میرے خیال ہر روز اسلام آباد سے بھی ہے، اور 2-3 فلائٹیں لاہور سے بھی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پی آئی اے کا اقدام ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کی جو ٹورزم کی پالیسی ہے، جو ان کی سوچ ہے، دیکھیں ٹورزم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور جس طرح کا جیوگرافیکلی سچویشن پاکستان کو اللہ نے دی ہے، بہت کم ملکوں کے اندر ہے کہ ہر قسم کا موسم ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جتنے 18 ہائی ماؤنٹین دنیا کے ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو پاکستان کی عمران خان کی پالیسی ہے ٹورزم کی، اس کو بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ریجن جو ہے یہ بھرپور پاکستان کے جو دوسرے بھی ٹورزم کے ایک تو سمر میں ٹورزم ہے جو ناردر ایریا میں ہو سکتا ہے، اور ونٹر کا ٹورزم جو ہے یہ آپ کا ملتان، ساؤتھ پنجاب سارا، اور کوٹ منرو اور اس طرح کی جو پلیسز ہیں، جو چولستان کے علاقے ہیں، کراچی ہے، اور گوادر کے بہت سارے بیچز ہیں، وہاں بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آج میری پیشن گوئی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ علاقے جو ہیں بہت ترقی کریں گے۔ ہمارا جو کوسٹل ایریا ہے 740 کلومیٹر ہے، اور دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس اتنا کوسٹل ایریا ہے۔ اگر وہاں ہم ٹورزم کو ڈیولپ کریں اور گوادر کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کو ڈیولپ کریں تو یہ اس ملک کی سب سے بڑی آمدنی جو ہے وہ ٹورزم سے ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک سوئٹزرلینڈ ہے جو $80 بلین کی ان کی ٹورزم کی صرف ارننگ ہے، تو پاکستان تو بہت آگے جا سکتا ہے، اور عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں، کہ ان کی بڑی یہ کاوش ہے کہ کسی طریقے سے ٹورزم کو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکے۔ اور سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا یہ بھی ایک کارنامہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ کی انڈسٹری، جو ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہاں 8000 آئٹمز بنتی ہیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں جو سیالکوٹ کو میچ کر سکے کہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں مختلف چیزیں بنا کے ایکسپورٹ ہوتی ہیں سیالکوٹ کی۔ اور یہ سیالکوٹ کے لوگوں کو، بزنس مینوں کو خود بھی نہیں پتہ کہ یہاں 8000 آئٹمز جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ اس کے اوپر پوری تحقیق ہو، اور سیالکوٹ کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ پراپر ڈاکومنٹری بنائے اور وہ تو پوری دنیا کو پیش کرے کہ کس طریقے سے یہ جو شہر ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ایکسپورٹ کو آگے بڑھا رہا ہے، اور یہ شہر باقی بھی جو ارد گرد کے شہر ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، اور ان کی جو پروڈکٹ لوکلی سیل ہو رہی ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جو ہے ایگزیبیشن سینٹر ایئرپورٹ کے اوپر بنائے، جہاں ہم سیالکوٹ کی، گوجرانوالے کی، گجرات کی ساری پروڈکٹ جو ہیں وہ ہر سال کم از کم 3-4 دفعہ ان کے ہم ٹریڈ فیئرز لگائیں، پوری دنیا سے لوگ سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ اتریں، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایگزیبیشن سینٹر جو بنا ہو جس کو ہم ایکسپو سینٹر کہتے ہیں، وہ اگر بن جاتا ہے تو اس پورے علاقے کی ایکسپورٹ کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے اس پورے ریجن کا وہ اور کسی ریجن میں اتنا پوٹینشیل نہیں جو اس ریجن کے اندر ہے، اور جو پوری دنیا کے اندر اپنی پروڈکٹ، اپنی کوالٹی کو جو ہے وہ آلریڈی منوا چکا ہے۔ 150 سے زیادہ برانڈ سیالکوٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، سپورٹس میں آدیداس، نائکی، ڈیاڈورا، پوما، نیم اٹ اینی برانڈ۔ جو برانڈ سیالکوٹ سے فٹ بال نہیں لیتا وہ کبھی بھی اپنا جو ہے نا فٹ بال اچھے داموں نہیں بیچ سکتا، ان کی مجبوری ہے کہ وہ سیالکوٹ سے فٹ بال لیں گے، میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہوگا تو وہ فٹ بال جو ہے وہ بکے گا۔ اسی طریقے سے سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، اور وہ بھی
جو ہے وہ 90% انسٹرومنٹ جو ہیں وہ سیالکوٹ میں بنتے ہیں، اور لوگ دوسرے جو برانڈ ہے اپنے اس کے اوپر سٹیمپس لگوا کے وہ پوری دنیا میں ہماری جو قیمت ایکسپورٹ کی قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ آگے بیچتے ہیں۔ گورنمنٹ کے چاہیے کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سے مل کے جو ہے وہ ٹریڈ آفیسز بنائے، جیسے چائنا نے چائنا ٹاؤن کے نام سے پوری دنیا میں آفیسز بنا کے اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کیا، اپنے کھانوں کو بھی پروموٹ کیا، اور اپنے جو ایکسپورٹ ہے اس کو بھی بڑھایا۔ تو پاکستان گورنمنٹ سے میری گزارش ہے جو ٹی ڈیپ کے لوگ ہیں کہ وہ ایئر کنڈیشن کمروں سے بھی نکلیں تھوڑا، اور سروے کریں کہ اس ریجن میں پاکستان کی جو اہمیت ہے، چائنا کیوں پاکستان کے ساتھ سی پیک میں آ رہا ہے، کہ وہ پاکستان میں انٹر ہوئے بغیر کسی ملک میں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ پاکستان آئے گا تو ایران جائے گا، ایران جائے گا تو ٹرکی جائے گا، اور یورپ کی ساری مارکیٹ کو کور کرے گا بائی روڈ، یہ اس کا ہے۔ گوادر سے وہ آئے گا تو سارا سینٹرل ایشین بھی کور ہوگا، اور آگے رشیا تک سارا جو ہے وہ کور اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم گوادرس کو اگر عمان کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو بائی روڈ ہم ٹرکی جا سکتے ہیں، اپنا مال جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر پاکستان گورنمنٹ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو یہ جو سمندر کا لنک ہے اس کو بائی برج یا انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ چائنا یہ سارا کام کر سکتا ہے، اور یہ شارٹ کٹ روٹ ہوگا کہ ہم سارے جو مسلمان ملک ہیں ان کو بھی کنیکٹ کر دیں، مڈل ایسٹ بھی کنیکٹ ہوگا، اور افریقہ بھی کنیکٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے ٹرکی سے جا کے ہم یورپ کے اندر انٹر ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ ایک پورا ریجن جو ہے پاکستان اور چائنا مل کے اس پورے ریجن کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک میں ہم صرف جو ہے نا اسی چیز پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم صرف ٹول جو ہے وہ ٹول ٹیکس لے لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ریسیپریٹ ہونا چاہیے، کہ جیسے چائنا کے ٹرکس جو ہیں وہ چائنا سے سست بارڈر جو ہے جو گلگت کے اندر ہے، گلگت بلتستان کے ادھر سے آتے ہیں، اور پھر یہ گوادر تک جاتے ہیں، اور سارا مال پاکستان کے اندر بھی اور بائی سی گوادر کے ذریعے سے پوری دنیا میں ڈسپیچ کر رہے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ سی پیک کے اندر ریسیپریٹ کریں، اور ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بائی روڈ چائنا جا سکیں۔ وہ صرف چائنا سے اپنا مال لا سکتے ہیں، ہم پاکستان سے چائنا نہیں، ہمیں بھی کاشغر جانے دیں، ہمیں بھی ہرمچی جانے دیں، اور پھر وہ ادھر سے سینٹرل ایشین سٹیٹس کی کرگستان اور سارا سینٹرل ایشین سٹیٹ کور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ان سے جو ہے وہ لینڈ روٹ لیں تاکہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو جو ہے وہ بڑھا سکیں، اور اسی طریقے سے سی پیک کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ صرف ٹول لینے کے سے کوئی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے، اور ہمیں بزنس مینوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ اتنی اچھی پلاننگ نہیں کر سکتی جتنی اچھی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کو پلان کر سکتی ہے، اور جیوگرافیکلی ہم ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ سست بارڈر سے جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ کرگستان کی روڈ آ جاتی ہے، اس کے بعد کرگستان اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں سے پھر قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان اور ترکمانستان، اور پھر آرمینیا، اور پھر جو وائٹ رشیا ہے یوکرین تک ہم جا کے وہ کور کرتے ہیں، اور یوکرین سے ہم یورپ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے جیسے بتایا کہ جو ہے تفتان بارڈر سے، اور ہم ایران تہران، اور تہران سے جو ہے وہ تبریز، اور تبریز سے ٹرکی جو ہے وہ بڑا ایزیلی جو ہے بائی ٹرین بھی اور بائی روڈ بھی اپنا سامان جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو لنکیج ہیں وہ سینٹرل ایشین سٹیٹ کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ خاص طور پہ بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا ہمارا برادر کنٹری ایران جو ہے اس سے ہم پوری اپنی انرجی سپلائی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑا سیریسلی ٹاکس ہونی چاہیے۔ ہمیں امریکہ کو جو ہے وہ اب خدا حافظ اس معاملے میں کہہ دینا چاہیے کہ ہم ان کی ڈکٹیشن لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور چائنا جو ہے وہ ہمیں جس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ نے نہ کبھی پہلے آپ کو سپورٹ کیا نہ کبھی پھر کرے گا۔ اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بڑی ڈر کے بات کرتے ہیں۔ آپ جب تک یہ ڈر اپنا نہیں نکالیں گے
پاکستان کبھی بھی وہ ترقی کے منازل نہیں طے کر سکتا جس کا حق پاکستان کو اللہ نے دیا ہے، اور جس طرح کی زمین اور جس طرح کا ملک اور لوگ اللہ نے اس ملک کو دیے ہیں، ہم کبھی بھی وہ ترقی نہیں حاصل کر سکتے جو اس ملک کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جب تک ہم خود جو ہے وہ اپنے کام کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں تو برکت تب ڈالوں گا جب آپ بھی کوشش میں نکلیں گے اور آپ بھی کوشش کریں گے، تو ضرور اللہ کی برکت ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں 2030-32 تک پاکستان ٹاپ جو 5-6 ملک دنیا کے ہوں گے انشاءاللہ اس میں ترقی کرے گا۔ اور یہی اگر ہماری اسپرٹ رہی اور ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی جو ہے نا سمجھ کو اور لائن اپ کریں اور مل جل کے کام کریں، تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے جائے گا۔ اور سیالکوٹ ایئرپورٹ اس کا ایک مین جو ہے نا رول اپنا جو ادا کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے ذریعے سے، ڈرائی پورٹ کے ذریعے سے اپنی جو ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے، اس میں مزید اگر یہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ایکسپو سینٹر بنا دیا جائے، ایک زون، اسپیشل زون بننا ہے، وہ جتنی جلدی بن جائے۔ میں گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 2003 سے ہم نے جہاں 500 ایکڑ جگہ ایکوائر کرائی تھی وین آئی واز ضلع ناظم کہ یہاں سویڈش یونیورسٹی بنے گی۔ وہ ٹیکنیکل یونیورسٹی تھی جس میں مختلف شعبوں میں ٹیکنیکل کام ہونا تھا۔ تو میں گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوبارہ سیالکوٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے اس کی نہ صرف منظوری کی ہے بلکہ اس کے لیے اس بجٹ میں پیسے بھی جو ہے وہ 15 بلین روپیہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جتنی جلدی یہ ٹیکنیکل یونیورسٹی چلے گی، اس پورے ریجن کے جو نوجوان ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گی، اور جو ہماری ایکسپورٹ ہیں اس کی کوالٹی اور بڑھ جائے گی، اور بہت ساری نئی پروڈکٹ جو ہیں وہ سیالکوٹ، گوجرانوالا، گجرات ان کے اندر وہ شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ ریجن جو ہے یہ ایک اکنامک انجن کے طور پہ کام کرے گا پاکستان کی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے۔ یہی میری گزارش ہے۔